سورہ فرقان کی آیات ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت نے عباد الرحمن کی صفات کا ذکر کیا ہے۔ عباد الرحمن یعنی اللہ کے بندے، ان کی صفات کا تذکرہ ہے کہ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں خاص ان کے اندر یہ صفات ہوتی ہیں۔ عباد عبد کی جمع ہے، عبد کا معنی بندہ، رحمان اللہ کا صفاتی نام ہے۔ اور یہ جو لفظ بندہ ہے یہ آپ علیہ السلام کو بھی بڑا پسند تھا، اور اللہ نے بھی آپ علیہ السلام کے لیے قرآن کریم میں اس کو بار بار ذکر کیا۔ مثال کے طور پر سورہ کہف 15ویں پارے میں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تمام تعریفوں سے اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا اور اس میں کسی قسم کی کوئی کجی نہیں چھوڑی۔ یہ اسی طرح سورہ فرقان، یہ جس کی میں نے آیات پڑھی ہیں، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر قرآن کریم نازل کیا تاکہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیں، جہان والوں کو آپ ڈرائیں۔ تو لفظ عبد کا اللہ نے قرآن میں استعمال کیا۔ یہ اسی طرح سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کفار سے کہا اگر تم شک میں ہو اس چیز سے کہ جو اللہ نے قرآن اتارا، اپنی کتاب اتاری اپنے بندے پر، اپنے عبد پر، تو اس جیسی پھر قرآن کریم کی کوئی ایک صورت لا کے دکھا۔ تو یہاں پہ بھی عبد کا لفظ ذکر کیا۔ یا اسی طرح سے سورہ بنی اسرائیل میں 15ویں پارے میں جب معراج کا ذکر ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے وقت لے گئی، جس نے سیر کروائی، رات کے وقت چلایا مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ تو قرآن کریم میں بھی جگہ جگہ عبد کا لفظ ذکر ہے، اور عبد کے اندر ایک شان اور ایک خوبی ہے، اور ہمارے لیے یہ لفظ بڑا موضوع ہے۔ عبد کسے کہتے ہیں؟ عبد کہتے ہیں جس کی کوئی مرضی نہ ہو، جس کی کوئی مرضی نہ ہو، کیا کرنا ہے، کیا کھانا ہے، کدھر جانا ہے، کہاں رہنا ہے، وہ کسی کے تحت ہو۔ پہلے زمانے میں جیسے عبد کا معنی غلام، بندہ، تو غلام جو ہوتے تھے وہ مالک کی مرضی ہوتی تھی، رکھ لے ٹھیک ہے، بیچ دے ٹھیک ہے، آزاد کر دے ٹھیک ہے، کسی کو گفٹ کر دے غلام تو ٹھیک ہے، مرضی تھی اس کی۔ غلام کے لیے کچھ نہیں تھا، اس کے لیے صرف یہ تھا کہ فرما بردار، یہ جی آپ کو فلاں کے ہاتھوں بیچ دیا ٹھیک ہے، بک گئے، آدھا فلاں کو بیچ دیا ٹھیک ہے، بک گئے، آزاد کر دیا ہو گئے، گفٹ کر دیا ہو گئے، یعنی کہ اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، مالک جہاں کہے وہاں رہنا، جہاں جو جیسا چاہے ویسا کرنا۔ تو ہم بھی سارے کے سارے ہم کیا ہیں؟ عبد ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام زمین پر بیٹھ کر کھاتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں غلام کی طرح بیٹھوں، غلام کی طرح کھاؤں، اور مجھے یہ پسند ہے۔ یا اسی طرح آپ راتوں کو اٹھ کر روتے تھے، جب گھر والے پوچھتے تھے کہ اللہ نے آپ کا پہلے تو کوئی گناہ ہے ہی نہیں، اگر کوئی ہے بھی تو اللہ کی طرف سے اعلان ہے، سب اگلے پچھلے معاف ہیں، پھر آپ اتنا رونا گڑ گڑانا اور اتنی لمبی نمازیں اور اتنی عبادتیں ریاضتیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں، اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہ لفظ عبد اللہ کو بڑا پسند ہے، اللہ کے نبی کو بڑا پسند ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں بڑا ذکر کیا اس کو، آپ علیہ السلام نے اپنے لیے اس کو
عباد الرحمن کی صفات کو بیان کیا کہ وہ عباد الرحمن ہوتے کیسے ہیں، اور پھر عباد الرحمن کہا. رحمان بھی اللہ کا بڑا پیار والا اور رحم والا شفقت والا نام ہے کہ جس کے اندر بڑا رحم ہے. کہ رحمان کے بندے کون سے ہیں؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر بڑے ہلکے پھلکے ہو کر چلتے ہیں. ہلکے پھلکے سے مراد، اس کی مراد مفسرین لیتے ہیں کہ اس سے مراد متواضع ہو کر، تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے. یمشون علی الارض ہونا، بڑے متواضع ہو کر، تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ. یمشون علی الارض، کیونکہ آپ علیہ السلام کا چلنا کیسا تھا؟ وہ بھی ایسا ہی تھا، وہ بھی ایسا ہی تھا. شمائل ترمذی میں جو آپ علیہ السلام کے چلنے کا انداز بیان کیا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام ایسے چلتے تھے کأنما ينحط من صبب، گویا کہ بلندی سے ڈھلوان کی طرف آ رہے، اونچائی سے نچائی کی طرف. اس میں دو اشارے ہیں، ایک تو یہ تھوڑا سا جھکاؤ چال میں، اکڑ نہیں، متوازن انداز. دوسرا تھوڑی تیزی. آپ علیہ السلام جب چلتے تھے آپ کی چال میں تھوڑی تیزی ہوتی تھی. عام لوگوں کے لیے آپ کے ساتھ ملنا مشکل ہوتا تھا، کبھی کبھار تھوڑا سا دوڑ لگا کے چلنا پڑتا تھا، لیکن آپ کی چال میں عاجزی تھی، ایک وقار تھا. یہ نہیں کہ بالکل دوڑ لگا رہے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے، وہ بھی ایک وقار کے خلاف ہے. اور بالکل ہی دھیمے دھیمے انداز میں چلنا ہے، ایسے ہی. ہاں کوئی مجبوری معذوری ہو وہ تو ایک الگ ہے، بڑھاپا ہے، کوئی بیماری ہے، وہ تو ایک اللہ کی جانب سے ہے. لیکن عام حالات میں آپ پاؤں رکھتے تو بڑا جما کر کے، پاؤں جما کر، تواضع کے ساتھ، تیزی کے ساتھ. آپ کے انداز یہ تھا، ایسی تیزی ہوتی تھی جس سے آپ کا وقار بھی جھلکتا تھا. ایسے نہیں ہے کوئی بے توقیر ہو کیسے، وہ تو ویسے بھی آپ علیہ السلام نے منع فرمایا ہے. ایک صحابی جماعت میں شریک ہونے کے لیے مسجد میں آئے، جیسے عام طور پر آج بھی ہوتا ہے، امام صاحب رکوع میں گئے ہوئے ہیں تو کوشش ہوتی ہے دوڑ کے مل جائے، چلو رکعت مل جائے گی. تو ایسے ہی ہے جلدی سے، اور ساتھ مل کے سانس کھلی ہوئی. اب آواز ضربہ تو چلی جاتی ہے، جیسے آج کل سردیاں ہمارے پنکھے شنکھے بند ہوتی ہیں، تھوڑا سا سانس بھی لیتے تو آواز آتی ہے، یعنی کہ کھانسی جو بھی کرے آواز. تو اس وقت ایسے سناٹا ہوتا تھا. تو آپ علیہ السلام کو ان کی ایک ہانپنے کی آواز آ رہی ہے کہ وہ بندہ دوڑ کے آ کے شریک ہوا ہے. تو جب سلام پڑھی آپ علیہ السلام نے پوچھا کون تھا جو دوڑ کے آ کے شریک ہوا؟ وہ بندہ ڈر گیا. اچانک بندہ ڈر جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کوئی ڈانٹیں گے. تو وہ ڈرتے ڈرتے انہوں نے، صحابہ نے کہا رسول اللہ کہ میں ایسے آ کے شریک ہوا. تو آپ علیہ السلام نے تربیت کیسے انداز میں فرمائی کہ زادک اللہ حرصا ولا تعد، اللہ آپ کی اس حرص کو زیادہ کرے، یعنی کہ آپ جماعت کو پانے کی حرص تھے نا، آپ اس لیے تھوڑا سا تیز چل کے آئے. ولا تعد، لیکن دوبارہ ایسا نہ کرنا، یعنی کہ اتنی تیز دوڑ کے آ کے ایسا دوبارہ نہ کرنا. اور ایک اس کی تشریح ولا تعد کی یہ بھی لکھی ہے کہ اس کو جو ہے اس کا اعادہ نہ کرنا. آپ کی رکعت مل گئی، آپ کی رکوع مل گیا تو رکعت مل گئی. اور ایک لفظ جو ہے وہ بعض شارح حدیث نے ولا تعد کہا ہے کہ آپ علیہ السلام فرمائے زادک اللہ حرصا ولا تعد، اللہ آپ کی حرص کو مزید بڑھائے، یعنی کہ اس جماعت کو پانے کی، اور اس کا اعادہ نہ کرنا، یعنی کہ یہ رکعت لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو رکعت مل گئی. تو ہمیں تو نماز کے اندر، اور آپ علیہ السلام فرمایا علیکم السکینۃ والوقار، تمہارے پر سکینہ اور وقار یعنی اطمینان لازم ہے. نماز کے لیے بھی آؤ، نماز کے لیے، جماعت کے لیے آپ ایسا دیکھو کہ رکعت جا رہی ہے تو ایسا معاملہ تو دوڑ لگانے کی ضرورت نہیں. ہاں تھوڑا سا اگر قدم اٹھا سکتے ہیں تو تیزی سے اٹھا لیں، لیکن ایسا کہ جس سے اپنی سانس پھولے اور مسجد میں لگے کہ کوئی دوڑ رہا ہے، ایسا نہ کرو. علیکم السکینہ والوقار، تمہارے پر سکینہ اور وقار، اطمینان یہ لازم ہے. ما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا فقضوا، کہ جو تمہیں مل جائے وہ پڑھ لو، جو رہ جائے اس کو دوبارہ لوٹا لو، قضا کر لو. جیسے ایک رکعت مثال کے طور پر رہ گئی، تب جب سلام پھر جائے، نماز پوری ہو جائے، پھر اس کو دوبارہ کھڑے ہو کے رکعت پوری کر لو. تو یہ ویسے زیادہ دوڑنا تو آپ علیہ السلام کو پسند نہیں تھا، لیکن آپ اپنے نارمل روٹین میں جو آپ کی چال تھی تھوڑی سی تیز تھی، تھوڑی سی تیز تھی، لیکن تواضع ہے. تواضع، ہاں بعض لوگوں کا ایک نیچرل سٹائل ہوتا ہے، یعنی کہ ان کو بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن ان کا چلنے کا انداز ایسا ہوتا ہے، سینہ باہر نکلا ہوا ہے اور بازو ایسے چوڑے کیے ہوئے ہیں، انہیں نہیں محسوس ہوتا، انہیں محسوس نہیں ہوتا.
تو وہ جو چیزیں نیچرل ایک طبی ہیں وہ اس میں داخل نہیں ہے. یہ تو اندر کی چیز ہوتی ہے کہ اگر بندے کے ویسے ہی جان بوجھ کر مصنوعی طور پر جو ہے وہ اپنے بازو کچھ دکھانے کے لیے کر رہا ہے تو اس سے منع ہے. باقی اگر کسی کا ویسے ہی چلنے کا سٹائل ایسا ہے, بیچارے کی فزیک ایسی ہے کہ وہ چلتا ہی ایسے بازو کھول کھول کے, وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن عام حالت میں اپنی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ تواضع کے ساتھ چلنا. اور قرآن کریم میں اس کو جو ہے وہ منع کیا, وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا, کہ زمین پر اکڑ کر نہیں چلو, آپ کوئی زمین کو پھاڑ نہیں سکتے, پہاڑوں کی بلندیوں کو نہیں پہنچ سکتے, لہذا زمین پر اکڑ کر نہ چلو. اسی طرح لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ, ان کے اپنے بیٹوں کو بیٹے کو نصیحت کا تذکرہ ہے تو کیا فرمایا, بیٹا وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ, کہ آپ اپنی چال کو درمیانہ روی کے ساتھ رکھنا اور اپنی آواز کو نیچے رکھنا, آواز کو دھیما رکھنا. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, کہ بری آوازوں میں سے گدھے کی آواز ہے. یعنی کہ خامخواہ میں چلانا, خامخواہ سے جھاگے نکالنا, خامخواہ سے ایسی آوازیں یہ پسند نہیں, ایک نارمل سی آواز. اس میں بھی پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر کسی کا نیچرل آواز بلند ہے تو وہ اس میں شامل نہیں ہے, یہ اس میں اکڑ کے ساتھ ہے, غصے کے ساتھ لال پیلا ہو کے ایسے شور شرابے کرنا, یہ اس سے یہ مراد ہے. تو اعتدال کے ساتھ اپنی چال میں نرمی, اپنی گفتگو میں نرمی. لا تسعر خدک للناس, کہ لوگوں کے لیے اپنی گالیں نہ کھلاؤ, ایسے غصہ اور ایسے رعونت اور تکبر یہ نہ دکھاؤ, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. تو عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, کہ جو زمین پر چلتے ہیں نہایت متواضع ہو کر. دوسری وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, جب وہ جاہل لوگوں سے ان کا پالا پڑتا ہے تو وہ کہتے ہیں سلام, تم پر سلامتی ہو. اب اس میں مفسرین نے مختلف اقوال لکھے ہیں. ایک تو یہ جاہل سے مراد نادان, ناسمجھ, ان پڑھ, اور اس قسم کا یعنی کہ جس طرح پہلے بدو ٹائپ لوگ ہوتے تھے. ایک یہ ہے کہ وہ اگر آپ سے کلام کریں, بحث و مباحثہ کریں تو آپ ان کو سلام کر دیں. سلام سے مراد سلام ایک ہوتا ہے سلام تحیہ, جیسے ملاقات کے وقت سلام کرتے ہیں, اور ایک سلام کو کہتے ہیں سلام متارکت, جب ہم رخصت ہوتے ہیں تو سلام کرتے ہیں. تو آپ سے اگر کوئی جاہل بحث و مباحثہ کرتا ہے تو آپ اس کو سلام متارکت کر دو, بھائی آپ سلامت رہو, میں جا رہا ہوں. ایک اس کا یہ مطلب. اور ایک اس کا مفسرین کا مطلب یہ ہے کہ جاہل سے مراد جھگڑالو, جاہل سے مراد جھگڑالو, تو آپ سے اگر کوئی جھگڑا کرے تو آپ سلامتی ہے کہ اس کو سلام کریں, بھائی ٹھیک ہے. جھگڑے کو ختم کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ قالوا سلام, آپ اس کو کہیں بھائی آپ پر سلامتی ہو, یعنی کہ آپ خاموشی اختیار کر لیں تاکہ جاہل سے آپ کا جھگڑا نہ ہو, جاہل سے. تو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, تو جب جھگڑالوں سے جھگڑا کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو اپنی عافیت اسی میں سمجھتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ اس کو سوری کر لیں, بھائی ٹھیک ہے, میں معذرت سوری کر لیں, چپ ہو جائیں, جگہ چھوڑ دیں, چلے جائیں, ٹھیک ہے, تاکہ معاملہ آگے نہ بڑھے. تو اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ جھگڑالو نہیں ہوتے, جھگڑالو بلکہ اللہ کے ہاں جو ناپسندیدہ ترین بندہ ہے, ابغض الرجال عند اللہ الرجل الخصم, کہ اللہ کو ناپسندیدہ ترین بندہ وہ ہے جو گالم گلوچ والا ہے اور جھگڑالو ہے, اللہ کو ناپسند. تو اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ جھگڑا نہیں کرتے, جیسے کوئی بات پڑھنے لگتی ہے, ٹھیک ہے بھائی السلام علیکم. اور وقت کا اور کہہ لیں کہ موقع محل کا تقاضا بھی ہوتا ہے. اگر ایسی صورتحال ہو, اور حدیث میں ہمیں اسی کی تلقین کی گئی ہے, اگر کسی بندے کو غصہ آ رہا ہے تو مجلس چینج کر لے, اٹھ کے چلا جائے, اٹھ کے اپنی پوزیشن چینج کر لے, اپنے حیثیت چینج کر لے, تاکہ مجلس میں جو ایک کہہ لیں کہ ایک ماحول کریٹ ہو گیا وہ ختم ہو جائے. تو عباد الرحمن کی صفت کیا ہے, یمشون علی الارض ہونا, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, کہ جب ان سے جاہل جھگڑالو کوئی آرگیو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی سلام. آپ مانتے ہیں, اب ایک بندہ ہے, کسی سے کوئی بھی گفتگو آپ کر رہے ہیں, لاجیکلی آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں, دلائل دے سکتے ہیں, اگر پھر بھی وہ اپنی چھوڑے پھر خاموشی میں آپ پھر آپ خاموش ہو جائیں. تیسرا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا, کہ جو ان کی رات گزرتی ہے, تو رات کیسی ہوتی ہے کہ رات ان کی سجدے کی حالت میں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر رات گزارتے ہیں.
یعنی کہ ان کی رات عبادت میں گزرتی ہے، ان کی رات اللہ سے راز و نیاز میں گزرتی ہے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، کہ رات کو بہت کم سوتے ہیں، وہ رات کو بہت کم سوتے ہیں اور استغفار سحری کے وقت میں، رات کے آخری حصے میں وہ استغفار کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے بندوں کی علامت ہے۔ اور جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہوئے ہیں، مولانا احسان صاحب دامت برکاتہم اکثر فرماتے ہیں کہ کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ وہ رات کی نماز کے بغیر نیک نہیں بنا۔ تہجد کی نماز کے بغیر تو نیک نہیں ہو سکتا۔ تہجد کی نماز کسی کے نیک ہونے کی مین اہم نشانی ہے کہ جو بندہ رات کو اللہ کے سامنے اٹھ سکتا ہے، راز و نیاز کرتا ہے، وہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ اور جتنے بھی اللہ کے ولی ہوئے ہیں، جتنے بھی نیک ہوئے ہیں، جتنوں کے ہم نام لیتے ہیں یا جتنوں کے نام سے ہم کھاتے ہیں، آج کے لفظوں میں کہ جتنوں کے نام سے ہم کھاتے ہیں، جتنوں کے نام سے، وہ رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے رونے والے تھے، وہ گڑ گڑانے والے تھے، وہ رات کے آخری حصوں میں بستر سے اتر کر مصلوں پر بیٹھنے والے تھے۔ تو کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ رات کو ان کا جو ہے وہ آرام بڑا کم ہوتا تھا اور وہ استغفار کرتے تھے۔ سورہ سجدہ کے اندر فرمایا تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون، کہ اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کے پہلو ان کی خوابگاہوں سے جدا رہتے ہیں۔ یدعون ربہم خوفا وطمعا، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہوئے وہ اللہ سے مانگتے رہتے ہیں۔ جو اللہ نے ان کو دی ہے ان میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ مومنین کی، متقین کی، عباد الرحمن کی اللہ نے شان قرآن کریم میں ذکر کی ہے۔ اور کہیں پہ فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین۔ تو ایمان والوں کی، عباد الرحمن کی صفت کیا ہوئی کہ وہ رات کے وقت والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رات کے وقت وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانے میں، راز نیاز میں ان کی گزرتی ہے۔ تو اس لیے، اور یہ وقت بھی بڑا قیمتی ہوتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے فرشتہ اعلان کر رہا ہوتا ہے وہ مانگنے والا ہے اس کو میں دے دوں، وہ سوال کرنے والا ہے میں اس کے سوال کو پورا کر دوں، وہ پریشان حال ہے جس کی پریشانی کو میں دور کر دوں، وہ مصیبت زدہ ہے جس کی مصیبت کو میں دور کر دوں۔ الا هل من مستغفر فاستغفر له، الا هل من مسترزق فارزق له، الا هل من مبتل فاعافي، تو بندہ ہے کہ میں اس کو دے دوں۔ اب جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اٹھتے ہیں اور اللہ کے سامنے راز و نیاز کرتے ہیں۔ تو یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ اللہ کے سامنے عباد الرحمن کیا ہوتے ہیں؟ سجدے کی۔ اور یہ تبھی ہو سکتا ہے، جو نمازی بندہ ہے وہ فجر تبھی پڑھ سکتا ہے جب رات کو سوئے گا، وہ تہجد تبھی پڑھ سکتا ہے جب رات کو جلدی سوئے گا۔ اگر آج کل کے ماحول میں دیکھا جائے تو پھر تو فجر بہت مشکل ہے، تہجد تو کیا ہی کیسے ہو سکتی ہے؟ جب رات کو بندہ 1 بجے سوئے گا، 1 بجے سوئے گا تو صبح فجر نہیں پڑھ سکے۔ تو جو اللہ کا بندہ ہے جس کو پتہ ہے فجر پڑھنی ہے اور جو الحمدللہ پڑھتے ہیں، تہجد گزارنی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی عشاء پڑھی، اپنا جو کھانا وانا جو معمول پورا کیا، فوراً سو گئے، رات کے آخری حصے میں پھر اٹھ گئے۔ اور یہ وہ ٹائم مقبولیت کا ٹائم ہے، قبولیت کا ٹائم۔ تو اس لیے جس نے فجر کے لیے اٹھنا ہے، تہجد کے لیے اٹھنا ہے، اس کو رات کی نیند کرنی پڑے گی، رات کو جلدی سونا ہوگا۔ اور جس نے فجر پڑھ لی اور عشاء پڑھ لی، اس کو پوری رات کا پھر اجر بھی مل گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من صلی العشاء مع الجماعہ فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح مع الجماعہ فکأنما قام اللیل کلہ، کہ جس نے رات کی نماز، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، اس نے گویا آدھی رات کا قیام کر لیا، اور جس نے فجر اٹھ کے جماعت کے ساتھ پڑھ لی، گویا اس نے ساری رات قیام کر لیا۔ تو اس لیے فجر پڑھنے کے لیے رات کو جلدی سونا ضروری ہے۔ آج عام خاص ہمارے معمول بن گئے کہ رات کو 12 بجے تک کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں اور گپ شپ ہو رہی ہے، کچھ بھی نہیں، مقصد کچھ بھی نہیں۔ ایک کو مقصد ہوتا ہے، وہ ایک چیز ہے، ویسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک روٹین بن گئی ہے جی 12 بجے سونا ہے، 1 بجے سونا ہے، کچھ بھی نہیں، صبح پھر فجر نہیں ہو سکتی، فجر نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے جس نے فجر ادا کرنی ہے، جس نے تہجد پڑھنی ہے، آپ عشاء پڑھیں، تھوڑی بہت کوئی کام کاج ہے کریں، اس کے بعد بستر پر چلے جائیں، رات کو آخری حصے میں اٹھیں، اللہ کے سامنے لو لگائیں، اللہ کو خوش کریں، نماز فجر پڑھیں، اور پھر دیکھیں اللہ کی جانب سے سکون، برکتیں، رحمتیں اور راحتیں کیسے آتی ہیں۔ تو والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، تو عباد الرحمن کون ہوتے ہیں کہ
یہ رات کو اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہوئے اپنی رات ان کی گزرتی ہے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ عباد الرحمن کی چوتھی صفت کیا فرمائی کہ جو اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں، اے مالک ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لینا۔ یہ بہت ضروری دعا ہے، اللہ نے ہمیں قرآن میں بار بار سکھائی ہے، بار بار سکھائی ہے۔ جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا، آخرت کی ذلت سے بچنے کی دعا، لا تخزنا یوم القیامہ، یا اللہ آخرت میں رسوا نہ کرنا، یا اللہ ہمیں متقی لوگوں وتوفنا مع الابرار، ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دینا، نیک لوگوں کے ادخلنا فی الصالحین، ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر دینا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، ہمیں اپنے نیک بندوں میں داخل کر لینا۔ اب یہ قرآن میں جگہ جگہ اس کا ذکر، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، مالک جب آپ نے ہدایت دے دی تو اب گمراہ نہ کرنا، اب گمراہ نہ کرنا۔ تو یہ دعا بہت ضروری ہے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اے پیارے مالک ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا، ہمیں اس عذاب سے بچا، ہم اس کی تحمل کی، اس کے برداشت کی طاقت نہیں رکھتے، وہ عذاب بڑا سخت ہے۔ انها ساءت مستقرا ومقاما، وہ بڑا برا ٹھکانہ ہے، جہنم بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ ہم تو اتنے کمزور بندے ہیں، ہم تو گرمی کی تپش برداشت نہیں کر سکتے، آگ کی جہنم کی تپش تو دور کی بات ہے۔ ہم تو اتنے کمزور بندے ہیں، ہم تو سر کا درد برداشت نہیں کر سکتے، آگ کا عذاب، جہنم کا عذاب تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو عباد الرحمان جو ہوتے ہیں اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، جہنم کے عذاب کو ہم سے پھیر لے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ انہا ساءت مستقرا ومقاما، کہ یا اللہ وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ عباد الرحمن کون ہوتے ہیں؟ جب وہ خرچ کرتے ہیں نہ وہ حد سے تجاوز کرتے ہیں اور نہ ہی بالکل بخیل بن جاتے ہیں، بلکہ وہ درمیانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ درمیانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کو ہر معاملے میں درمیانہ روی بڑی پسند ہے۔ جو بندہ زندگی میں درمیانہ روی کو لے کر چلتا ہے، بھلے گفتگو ہو، بھلے بات ہو، بھلے خرچ ہو، بھلے دنیا کے معاملات ہو، جو میانہ روی اختیار کرے گا وہ کامیاب ہے۔ اور ایک روایت میں الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ، کہ جو خرچ میں میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ کہ وہ آدھی معیشت کا مالک بن گیا ہے۔ تو اس لیے میانہ روی، عباد الرحمان جو ہوتے ہیں میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بالکل خرچ کر دیا اور ایسا نہیں ہے کہ بالکل کھول دیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطھا کل البسط، کہ آپ نے ایسا نہیں ہے کہ ہاتھ بالکل باندھ لیے اور ایسا نہیں ہے کہ سارے کھول دیے، ایسا نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جہاں پہ خرچ کرنا ہے وہاں پہ خرچ کیا جائے اور جہاں پہ خرچ نہیں کرنا۔ اور ایک اس کی تفسیر علماء نے لکھی ہے کہ حلال جگہوں پہ، جائز جگہوں پہ خرچ کرنا، جتنا بھی خرچ کرے وہ اسراف نہیں ہے، اور ناجائز جگہوں پہ 1 روپیہ بھی خرچ کرے تو اسراف میں داخل ہے۔ اور جن کو قرآن نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو حد سے تجاوز کرنے والے، اسراف کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ تو والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، ایمان والے عباد الرحمن کون ہیں؟ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ ہی بالکل ایسے بہا دیتے ہیں کہ بالکل ہی، اور نہ ایسے کہ بالکل مٹھی بند کر لیتے ہیں، بلکہ خرچ کرنے کی جگہ میں خرچ کرتے ہیں، اور جہاں پہ نہیں خرچ کرنا، کم خرچ کرنا ہے تو وہ کم خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ میانہ روی کی تعلیم ہمیں شریعت نے دی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور وہ اس کے درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ عباد الرحمن کے صفات ہیں، آگے مزید اگلی آیات میں بھی ہیں، وہ انشاءاللہ دیکھتے ہیں نیکسٹ جمعے میں ڈسکس کریں گے۔ تو ان کا مقصد کیا ہے کہ جو اللہ کے، ہم ان صفات کو اپنے سامنے رکھ کے اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں کہ ہمارے اندر ان میں سے کون سی صفت ہے، کون سی نہیں ہے، کون سی ہونی چاہیے تھی جس کو ہم مس کر رہے ہیں، کون سی نہیں ہونی چاہیے تھی جو ہمارے اندر راسخ ہو چکی ہے، رچ بس چکی ہے۔ تو ان کا مقصد یہ ہے، اور یہ صفات حضرات صحابہ کرام میں
پورے درجے سے موجود تھی کہ وہ متقی بھی تھے، وہ تقوی والے بھی تھے، وہ متواضع بھی تھے، عاجز بھی تھے، وہ ان کی چال میں میانہ روی، گفتگو میں میانہ روی، ان کے جو ہے وہ خرچ کرنے میں یہ ساری کی سارے ان کے راتوں کے قیام، ان کی عبادتیں، ان کی تہجد، ان کی نمازیں، وہ ساری کی ساری صفات حضرات صحابہ کرام میں بدر جائے اتم موجود تھی۔ تو ہمیں یہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم نے بھی ان صفات کو اپنانا ہے، ایک ایک صفت لے لیں، اس کو اپناتے جائیں، ایک دن آئے گا ہمارے اندر یہ ساری کی ساری صفات موجود ہیں۔ دنیا میں کوئی کام مشکل نہیں ہے، جب بندہ ارادہ کر لیتا ہے اللہ اس کے ارادے کو وجود ضرور دیتا ہے جب بندہ ہمت کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ان صفات سے متصف بنائے، ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔